بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی انسان اچانک بیمار پڑ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف دوا لینی چاہیے، یا صرف دعا کرنی چاہیے، یا پھر ہر بیماری کو جن یا کسی دوسری غیبی وجہ سے جوڑ دینا چاہیے؟ میرے بھائیوں، اسلام ہمیں نہ تو علاج چھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے اور نہ ہی ہر بیماری کو جن کا اثر سمجھنے کی، بلکہ اسلام ہمیں ایک سنتلت راستہ سکھاتا ہے۔ علاج بھی کرائیے، دعا بھی کیجیے، ضرورت ہو تو شرعی رقیہ بھی کیجیے، لیکن دل کا بھروسہ صرف اپنے اللہ پر رکھیے، کیونکہ دوا صرف ایک ذریعہ ہے، رقیہ بھی ایک ذریعہ ہے، شفا دینے والا اصل میں صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت آسان زبان میں سمجھیں گے کہ علاج کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے، قرآن اور صحیح حدیث ہمیں کیا سکھاتے ہیں، علاج اور توکل کا آپس میں کیا سمبند ہے، اور اگر کسی کو شرعی رقیہ کی ضرورت ہو تو اسے کس طرح کیا جانا چاہیے۔ تو آئیے بنا ڈر، بنا وہم اور بنا کسی غلط فہمی کے قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں علاج کے صحیح طریقوں کو سمجھتے ہیں۔ قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں علاج کا صحیح طریقہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب آئیے اس بہت ضروری سوال کو سمجھتے ہیں۔ جب انسان بیمار ہو جائے تو اسلام اسے کیا کرنے کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا صرف دوا لینی چاہیے، کیا صرف دعا کرنی چاہیے، یا پھر بیماری کو دیکھ کر ترنت یا مان لینا کہ شاید جن یا شیطان کا اثر ہے؟ نہیں بھائیوں، اسلام ہمیں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور سنتلت راستہ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں ہمیں بہت بڑی سیکھ ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، دوا لیتے ہیں، لیکن ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ڈاکٹر علاج کرتا ہے، دوا ایک ذریعہ ہے، لیکن شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کبھی کبھی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں، دوا کیوں لیں؟ لیکن یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، علاج کرو۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد 3855 اور جامع ترمذی میں 2038 میں روایت ہوئی ہے، اور صحیح بخاری میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کے لیے اس نے علاج نہ اتارا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5678۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ہمیں بیماری میں علاج کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ علاج کرنا بھی ایک جائز اور صحیح ذریعہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر کسی کو بخار ہے، درد ہے، کمزوری ہے، سانس کی تکلیف ہے، یا کوئی دوسری بیماری ہے تو سب سے پہلے اس کے میڈیکل کارڈ کو دیکھنا چاہیے، ڈاکٹر سے جانچ کرانی چاہیے، ضرورت ہو دوا لینی چاہیے، اور اپنے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہر بیماری کو ترنت جن کا اثر کہنا صحیح اسلامی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ بیماری کے بہت سے ظاہری کارن ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بنا دلیل کے کسی بیمار انسان سے یہ کہنا کہ تمہیں جن نے بیمار کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، علاج کرانا اپنی جگہ، لیکن دعا کو بھی مت چھوڑیے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ علاج کا ذریعہ انسان ہو سکتا ہے، دوا ہو سکتی ہے، لیکن مدد کرنے والا اصل میں اللہ ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے سمے بھی دل میں یہ بھروسہ رکھیے، یا اللہ اس علاج کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے۔ یہی ہے توکل کا صحیح مطلب۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی کو نظر کا معاملہ ہو یا کسی طرح کی تکلیف ہو تو قرآن کی آیتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت دعاؤں کے ذریعے شرعی رقیہ بھی کی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے۔ ایک صحابی نے ایک ڈسے ہوئے ویکتی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر رقیہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو صحیح مانا اور فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے؟ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن میں سارے رقیہ کرنا جائز ہے، لیکن یہاں بھی ایک بات بہت ضروری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن اپنے آپ شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا میرا اللہ ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے شفا مانگتے ہیں، یہی بھروسہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ پر ہونا چاہیے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے شفا مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رقیہ کے نام پر ہر چیز کرنا صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رقیہ میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی ویکتی عجیب شبد پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہی معلوم نہیں، جن سے مدد مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد کرتا ہے، یا ایسے کلام کرتا ہے جن کی قرآن اور سنت میں کوئی دلیل ہی نہیں ہو، تو ایسے طریقوں سے بچنا چاہیے۔ ایک مومن کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر بیماری ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، اور ہر پریشانی کو جن سے جوڑ کر ڈرتے بھی نہیں رہنا ہے۔ پہلے بیماری کو سمجھیے، ضرورت ہو ڈاکٹر سے جانچ کرائیے، علاج کرائیے، دعا کیجیے، اور اگر شرعی رقیہ کی ضرورت ہو تو قرآن اور ثابت دعاؤں سے رقیہ کیجیے، لیکن دل میں یہ یقین رکھیے کہ میرا رب ہی شفا دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں،
इसे एक आसान मिसाल से समझिए। अगर इंसान भूखा है तो खाना खाता है, अगर प्यासा है तो पानी पीता है, अगर बीमार है तो इलाज कराता है। लेकिन इन जरियों पर भरोसा इस तरह नहीं करता कि यही अपने आप सब कुछ कर देते हैं, बल्कि उसका दिल कहता है ये सब जरिया है और असर अल्लाह के हुक्म से होता है। यही है सही तवक्कुल। इसलिए इलाज भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, रुक़या भी करेंगे जहाँ उसकी ज़रूरत और शरई दलील हो, और सिर्फ भरोसा अपने रब पर रखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पूरी बात को बस कुछ शब्दों में याद रखिए। बीमारी आए तो घबराना नहीं है, हर बीमारी को जिन नहीं समझना है, डॉक्टर से ज़रूरत के मुताबिक इलाज कराना है, दवा लेनी है, दुआ करनी है। शरई रुक़या की ज़रूरत हो तो कुरान और साबित दुआओं से रुक़या करनी है, और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना है, क्योंकि दवा जरिया है, इलाज जरिया है, रुक़या जरिया है, लेकिन शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। यही कुरान की सीख है, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, और यही एक मोमिन का संतुलित रास्ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आखिर में हम अपने रब से दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमारे दिल से हर बेवजह का डर, हर वहम दूर फरमा, हमें अपने ऊपर मजबूत भरोसा अता फरमा, हमें हर शर और बुराई से महफूज रख, हमें सही इल्म अता फरमा, और कुरान और सही सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, और हम सब की ईमान, जान और घर की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप कुरान और सही सुन्नत की रोशनी में आसान इस्लामी इल्म पसंद आता हो तो हमारे चैनल आरिफ इस्लामिक हब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। और भाइयों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सही और भरोसेमंद इल्म, इस्लामी इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह ताला हम सबको सही इल्म सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।